السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی خطبته یوم النحر بمنى ان دماءکم واموالکم علیکم حرام کحرمۃ یومکم هذا فی شہرکم هذا فی بلدکم هذا، متفق علیہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن منی میں اپنے خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں یعنی عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن کی تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینے میں حرمت ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ غصب کے حوالے سے احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں کہ دوسرے کا مال غصب کرنا یہ جائز نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حجۃ الوداع کے موقع کی حدیث ہے، اور آپ نے حجۃ الوداع پہ جو خطبات ارشاد فرمائے ان میں سے یہ بڑا معروف اور بہت ہی اہم ترین خطبہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں، جن میں سے ایک یہ بڑا اہم اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے لوگوں سے سوال کیا آپ نے کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سی جگہ ہے، کون سا شہر ہے، کون سا جو ہے وہ مہینہ ہے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں عزتیں اسی طرح حرمت والی ہیں جس طرح یہ جگہ یعنی مکہ کا شہر اور یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور اس طرح یہ دن حرمت والا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو یہاں بیان کر کے سب سے پہلے تو جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے جو باب سے متعلق ہے کہ آپ نے فرمایا تمہارے مال بھی اسی طرح حرمت والے ہیں جس طرح ان چیزوں کی دیگر چیزوں کی تمہارے نزدیک حرمت ہے۔ مکہ کے شہر کی حرمت ہے، اس دن کی حرمت ہے، اس جگہ کی حرمت ہے، تو اسی طرح اور اس مہینے کی حرمت ہے، تو اسی طرح تمہارے مال بھی حرمت والے ہیں، یعنی کسی کا مال ناحق نہیں غصب کیا جا سکتا، اور اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کا مال ناحق غصب کرے گا تو جس طرح کوئی مقدس جگہوں کی حرمت پامال کرتا ہے اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ ایک مومن کی حرمت پامال کر، اور جس طرح اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو بہت بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ جا کر بیت اللہ کی حرمت پامال کرے، وہ حرمت والے مہینوں کی حرمت پامال کرے، اس میں لڑائی کرے، جنگ کرے، اور وہ منی میں موجود ہونے کے باوجود، اتنی مقدس جگہ ہونے کے باوجود جھگڑے کرے، تو ہم اس کو یہ برا جانتے ہیں۔ لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو اہل ایمان کی مال کو غصب کرنا برا نہیں جانتے، اور اس میں اس حرمت کے حوالے سے ان کو کوئی فکر لاحق نہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جان، اور پھر اسی حدیث میں آپ نے آبرو کا بھی ذکر کیا کہ تمہاری عزتیں۔ بہت سارے لوگ ان دو چیزوں کے بارے میں تو کچھ خیال کرتے ہی ہیں کہ کسی کی جان نہ لی جائے اور کسی کا مال نہ ہڑپ کیا جائے، اور اس لیے بھی کہ اگر کسی کو قتل کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا، کسی کا مال ہڑپ کریں گے تو وہ اگر عدالت چلا گیا یا اس نے کوئی قانونی کارروائی کی تو تب بھی سبکی ہوگی۔ لیکن عزت اور آبرو کے حوالے سے شاذ و نادر ہی لوگ ہیں جو دوسروں کی حرمت کا خیال کرتے ہیں، اور غیبت اور چغلی اور پھر اس سے بڑھ کر بہتان تراشی، ایسے دوسروں کی عزتیں پامال کی جاتی ہیں کہ گویا کہ ہمیں ایسا کرنے پر ثواب مل رہا ہو، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کام گناہ کے کام۔ اس لیے اہل ایمان کی حرمتوں کا خیال کریں،
اور ان کے گوشت کھانے سے بچیں. جس طرح کہ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے غیبت کرنے والوں کو یہی کہا ہے کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، کسی کا لاشا پڑا ہو اور بندہ اس کا اعضاء کو کاٹ کاٹ کر پکا کے کھانا شروع ہو جائے. تو جس قدر تم اس بات کو کراہیت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، اسی قدر دوسروں کی غیبتیں کرنا اور ان کی عزتوں کو پامال کرنا یہ اللہ کے ہاں کراہیت والا. فوت شدہ بندے کی عزت ہے، زندہ انسان کی ہمارے نزدیک کوئی قدر ہی نہیں، کوئی عزت ہی نہیں. اور کسی نے کہا تھا کہ اس معاشرے میں عزت کمانے کے لیے مرنا پڑتا ہے. جب بندہ مر جاتا ہے ہر بندہ کہتا ہے ہاں جی بڑا اچھا بندہ تھا. جب وہ موجود ہے اس کی کوئی قدر نہیں. اس لیے جو موجود ہے اس کی قدر کر، اور جب وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کر. یہ عجیب وتیرہ ہے کہ جب مر جائے تو بہت اچھا ہے، جب زندہ تھا تو اس کے اندر کیڑے ہی کیڑے تھے. ہر انسان کے اندر کمزوری ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، لیکن اس کی مجموعی اچھی صفات ان کا احترام کرتے ہوئے اس کی جو کمزوری ہیں اس سے صرف نظر کرنا. اور پھر جس کا جتنا کسی کی زندگی میں رول ہے، جو اس کی اصلاح میں بہتر کردار ادا کر سکتا ہے، اس حد تک اس کی اصلاح میں کردار ادا کرنا. اور خاص طور پہ اصلاح عموماً تنہائی میں کی گئی نصیحت سے ہوتی ہے، کسی کا اشتہار لگانے سے نہیں ہوتی. اس لیے وہ اصول سیکھنے چاہیے جس سے اصلاح ہوتی ہے. یہاں لوگ دوسروں کی عزتیں پامال کر رہے ہیں، اچھال رہے ہیں، غیبتیں چغلیاں کر رہے ہیں، اور جب آپ سمجھائیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اصلاح نہیں ہوتی. اس طرح اصلاح کرنے کا طریقہ کار ہے. تو اس لیے عمومی اچھائی کو سامنے رکھتے ہوئے، اصلاح کے اصول اور ضابطوں کو سامنے رکھتے ہوئے اصلاح کرنی چاہیے. اور زیادہ تر معاملات میں اپنی زبان کو اور اپنے ہاتھ کو روک کر رکھنا چاہیے. ہاتھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اب سوشل میڈیا ہے، اور 1 منٹ لگتا ہے چند انگلیاں دباتے ہی دوسروں کی عزتیں آفاق میں پھیلا دی جاتی اور اچھال دی جاتی، اور لاکھوں لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کر دیا جاتا ہے. یاد رکھیے یہ وبال ہیں، اور ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ ہم سب کو سمجھ کر اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.